بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ۔ ناظرین، ایک تو نیب ترامیم کے حوالے سے سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ محفوظ ہوا ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ محفوظ ہونے سے کون کون غیر محفوظ ہوا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ پھر جناب چودھری پرویز لائی صاحب جو ہیں، وہ آئے روز ان کی ضمانت ہوتی ہے اور آئے روز ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اس سے کس کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور پھر اس کے علاوہ ناظرین، پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس نے گرجنا برسنا شروع کر دیا ہے کہ سندھ میں اگر پیپلز پارٹی کے خلاف ایکشن ہوا تو پھر وہ کیا لاہ عمل اختیار کریں گے۔ تو ناظرین، پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ نیب ترامیم کے حوالے سے جو سپریم کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست تھی، اس کے اوپر سماعت مکمل ہو گئی ہے اور اب چیف جسٹس جناب امرتا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کسی بھی وقت یہ فیصلہ سنا دیں گے۔ اور یہ فیصلہ تو چونکہ محفوظ ہوا ہے، لیکن غیر محفوظ جو ہوئے ہیں، جنہوں نے پچھلے 16-17 ماہ میں اپنے جو کیسز ختم کروائے تھے، وہ کافی اس کے اوپر بے چین دکھائی دیتے ہیں اور آئے روز بیانات بھی دیتے ہیں کہ جی عمران خان کو عدالتوں سے بہت ریلیف مل رہا ہے۔ حالانکہ جو ریلیف کی بات کر رہے ہیں، جتنا عدالتوں نے ان کو ریلیف دیا ہے، جتنا ان کو جیلوں سے نکال کے باہر بھجوایا ہے، آج تک عمران خان کو ایسا ریلیف نہیں ملا۔ اور عمران خان کی تو پارٹی کا حال یہ ہے کہ ان کے بندے جو ہیں، جو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ایک کیس میں وہ ضمانت کرواتے ہیں اور انتہائی کسی ڈگوسلا کیس میں دوبارہ ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اب چودھری پرویز لائی کا معاملہ دیکھ لیں آپ کہ چودھری پرویز لائی کی ایک کیس میں ضمانت ہوتی ہے، دوسرے میں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ پہلے لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت دی تو وہاں سے اسلام آباد پولیس ان کو اٹھا کے لے آئی اور پھر اڈیالہ جیل سے ان کو اٹک جیل منتقل کیا گیا، اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کی ضمانت ہوئی تو ایف آئی اے اسلام آباد نے ان کو اٹھا لیا ہے۔ اور اگر چودھری پرویز لائی اتنے ہی اہم ہے کہ ان کی رہائی سے پی ٹی آئی کو بڑی تقویت مل سکتی ہے، یا پی ٹی آئی کا منشور عام ہو سکتا ہے، یا باقی سب کی، اگر چودھری پرویز لائی باہر آ گئے تو باقی سب کی ضمانتیں کینسل ہو جائیں گی، یا کچھ ایسا ہے کہ حکومت یہ سمجھتی ہے، نگران حکومت یا نگران حکومت کے سرپرست یہ سمجھتے ہیں کہ چودھری پرویز لائی اگر ان کی ضمانت ہو گئی تو پاکستان میں جناب علی معیشت بہتر ہو جائے گی اور معیشت کا سارا کریڈٹ جو عمران خان کو چلا جائے گا۔ تو کچھ سمجھ میں بات آتی ہے، لیکن چودھری پرویز لائی جو ہیں وہ ایک وزادار آدمی ہیں، عدالتیں ان کی ضمانتیں بار بار دے رہی ہیں، تو سمجھ سے بالا تر ہے کہ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے کہ ان کو غیر ضروری مقدمات میں دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے، پھر جیل ڈال دیا جاتا ہے اور ایک بالکل اغوا کسی کیفیت پیدا کر دی جاتی ہے۔ اور ان کے وکلاء کہتے بھی یہی ہیں کہ ان کو اغوا کیا جا رہا ہے بار بار۔ اور آج بھی جو پولیس لائن ہیڈ کوارٹر کے باہر ہوا، وہ قطعاً نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب عدالتیں جو ہیں خود اپنی جگہ پہ یہ سوچ رہی ہیں کہ ان کے فیصلوں کی کیوں اہمیت نہیں ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے بھی پہلے کہا کہ ہمارے فیصلوں کی کیوں اہمیت نہیں ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر اپنے خدشات اور تحفظات کا اظہار کیا۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانت دی ہے، پھر ان کو اٹھا لیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں سمجھ سے بالا تر ہیں۔ سیاستدان جو ہیں، ظاہر ہے کہ آنے والا جب بھی دور کوئی بدلے گا تو چودھری پرویز لائی ہو یا عمران خان ہو یا شاہ محمود قریشی ہو، تو وہ یہ یاد رکھیں گے کہ انہیں ایم پی او کے تحت بار بار اٹھا لیا جاتا تھا۔ لیکن پوری دنیا میں پاکستان کی جگ ہنسائی ہو رہی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ نہ تو ہاں، اگر چودھری پرویز لائی یا شاہ محمود قریشی کو گرفتار کرنے سے پاکستان کی معیشت بہتر ہوتی ہے، بجلی سستی ہوتی ہے، آٹا دال روٹی جو ہے سستی ہوتی ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ ان کو ایسے مقدمے میں اندر ڈالیں کہ پاکستان کے عوام خوشحال ہو جائیں۔ ایسا کچھ فائدہ نہیں ہے، سوائے بدنامیوں کے پاکستان کو اس کا کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ اور شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، اور شاید آپ کو یہ احساس کبھی ہو ہی جائے کہ ان کاموں سے آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور ناظرین، جہاں تک سپریم کورٹ کے معاملے کا تعلق ہے، انہوں نے فیصلہ جو محفوظ کیا ہے، چونکہ اپنے ریمارکس میں چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ 16 ستمبر کو وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اس سے پہلے ان کی کوشش ہے کہ وہ یہ فیصلہ دے کے جائیں گے، چونکہ ان کے ضمیر پہ یہ بوجھ ہوگا اور وہ یقینی طور پہ یہ فیصلہ دیں گے۔ اور دوران سماعت جو دلائل کے دوران جو چیزیں سامنے آئی ہیں کہ نیب جو ہے اب بالکل ایک عضو معطل کی طرح سمجھا جا رہا ہے، چونکہ نیب نے اگر نیب کے پاس جو بھی ثبوت آتے ہیں تو نیب کو ہی ثابت کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ نیب اگر کسی کے آمدن سے زائد اثاثے جات پکڑ لیتا ہے تو نیب پر لازم ہے کہ وہ ثابت کرے کہ جی یہ کرپشن کے ہیں، ادروائز وہ جس کے ہیں وہ اسی کے ہوں گے۔ یعنی نیب اگر کسی کی کالی دولت کو پکڑ لیتا ہے تو نیب پر لازم ہے کہ نیب ثابت کرے گا کہ یہ کالی دولت ہے۔ اگر نیب نہ ثابت کر سکا تو وہ کالی دولت کا جو مالک ہے
وہ اپنے سیاہ کرتوت جاری رکھ سکتا ہے۔ تو ناظرین یہ سارے سوالات جو ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں، اور پھر اس حوالے سے یہ باتیں بھی سامنے آئی ہیں کہ پچھلے 16-17 ماہ میں ان نیب ترامیم کی وجہ سے عام شخصیات نے اپنے کیسز ختم کروائے ہیں، اور اگر سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ جو ہے چیئرمین تحریک انصاف کی درخواست کو منظور کر لیتا ہے تو میرا خیال ہے کہ شہباز شریف، حمزہ، شہباز، مریم بی بی، ان سب کی امیدوں پہ پانی پھر جائے گا، چونکہ وہ کیس دوبارہ سے زندہ ہو جائیں گے۔ اس لیے میں نے کہا کہ فیصلہ تو محفوظ ہو گیا ہے، لیکن کہیں ایک کا سیاسی مستقبل جو ہے وہ غیر محفوظ بھی ہو گیا ہے۔ اور تیسری ناظرین بڑی خبر یہ ہے کہ سندھ سے پیپلز پارٹی نے اپنی توپوں کا رخ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف کرنا شروع کر دیا ہے۔ خورشید شاہ جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کو نشانہ بنایا گیا تو پوری دنیا میں جناب بدنامی ہوگی، اور پوری دنیا میں انہوں نے نام لیے بغیر کہا ہے کہ پوری دنیا کا سامنا نہیں پھر کر سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو چینی کا بحران ہے، چینی کا بحران جو ہے وہ دونوں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں ایک دوسرے کے اوپر ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ نون لیگ کہتی ہے یہ نوید قمر صاحب کا قصور ہے، نوید قمر صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ تو کابینہ منظور کرتی رہی ہے، اور وزیر اعظم تو شہباز شریف تھے، کابینہ کا ایک جزوی حصہ تھے، ساری منظوریاں تو وزیر اعظم دیتے رہے ہیں۔ ناظرین یہ لڑائی جو ہے دونوں کے درمیان آہستہ آہستہ بڑھتی جائے گی، لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ مہنگائی کا جو سیلاب آیا ہوا ہے، مہنگائی کا جو طوفان آیا ہوا ہے، اس پہ مولانا فضل الرحمان مکمل خاموش ہیں۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ بلاول نے بھی لانگ مارچ کیا تھا مہنگائی کے خلاف، بی بی مریم نے بھی کیا تھا، مولانا فضل الرحمان کو بھی چین نہیں آتا تھا، ایسے لگتا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کے دل میں، پیٹ میں اتنا درد ہے عوام کا کہ مہنگائی کی وجہ سے وہ رات کو سو نہیں پاتے۔ لیکن اب جو مہنگائی آئی ہے، اب جو بجلی کے بل مہنگے ہوئے ہیں، پٹرول مہنگا ہوا ہے، چینی 200 روپے کراس کر گئی ہے، آٹا کتنا مہنگا ہو گیا ہے، دالیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں، سبزیاں ہاتھ لگانے نہیں دے رہی، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے میرا خیال ہے لسی پی کے سو رہے ہیں، لسی ان کی بہترین خوراک ہے۔ تو وہ لوگ جن کو 16-17 مہینے پہلے جب عمران خان کی حکومت تھی ان کو بہت درد ہوتا تھا مہنگائی کا، لیکن آج کل وہ سارے کے سارے جو ہیں یا تو میرا خیال ہے انہوں نے ستو پی لیے ہیں، یا انہوں نے جناب علی اپنے گونگے بہرے اندھے ہو گئے ہیں کہ ان کو اب نظر ہی نہیں آتا، بول ہی نہیں رہے اس بات پہ، خاص کر مولانا فضل الرحمان صاحب۔ تو ناظرین یہ آنے والا جو ہفتہ ہے اب مزید کڑا ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔